اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر جو واقعہ گزرا کہ ایک بندے نے چوری کی اور پھر اس چوری کا الزام کسی اور بندے پر لگایا، اور الزام بھی ایسے لگایا کہ جو چوری کی ہوئی چیز تھی، جو آٹا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے جو یہودی تھا اس یہودی کے گھر تک وہ گرتا رہا اور پھر آگے جا کر اس کو بند کر دیا۔ تو یہ ایک نشانی تھی، اور پھر وہ لے جا کر وہی زرع اور وہ آٹا گندم جو بھی تھا وہ لے جا کر ان کے گھر میں امانت کے طور پہ رکھوا دیا۔ تو ظاہری طور پر وہ یہودی مجرم تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہ منافق نے یہ سب کچھ خرابی کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ظاہری طور پر اب جس کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو اور چوری کی ہوئی چیز اس کے پاس موجود ہو تو وہی مجرم بنتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے تھے کہ جو پہلا رکوع گزرا اس سے پہلے، یہ سارا رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھائی جو اصل مجرم ہے یہ وہ یہودی نہیں بلکہ منافق ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ یہ منافقین، یہ مشرکین، یہود و نصارہ آپ کے خلاف، آپ کی دین کے خلاف وہ منصوبے بناتے ہیں، لیکن چونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر وہی بیچتا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہ جو بھی منصوبہ بناتا ہے آپ کے خلاف یا آپ کی دین کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو ناکام کر لیتا ہے، اور اس منصوبے کا جواب اور اس منصوبے کے خلاف ایک ایسے حکمت عملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے وہ تمام کا تمام محنت وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مسلمانوں کو سرخرو کر لے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وحی کی فضیلت بھی بیان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ یہ وحی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اور فضل ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ جو بندہ اپنے عقل پہ یقین کر لیں کہ بھئی میرا عقل ہی سب کچھ ہے، اگر میرا عقل مانتے تو یہ ٹھیک ہوگا، اگر میرا عقل نہیں مانتا تو یہ کبھی بھی ٹھیک ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک حدیث مبارک میں ہے کہ صحابہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اتنی پیغمبر میں بھی اور انبیاء میں بھی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ، تو آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فضل نہ ہو تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر اللہ کا فضل بندے کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں بڑا عقل مند ہوں یا میں وہ ہوں، میں بڑا قابل ہوں، جو بھی ہے، اگر اپنے عقل پر جس نے اعتماد کر دیا تو وہ بندہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بڑوں پر اعتماد، اپنے اسلاف پر اعتماد، صحابہ پر اعتماد، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا اس پر اعتماد، پھر ان کو جنہوں نے دیکھا اس پر اعتماد، یہ ساری لڑی چلتی چلتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ان میں سے اگر آپ کہاں پر بھی بے اعتمادی کریں گے، اب جیسے دیکھ لیں آپ ایک بند جو لوگ گمراہ ہو گئے، جتنی بھی ہیں، جتنے فرقے دیکھ لیں، ان فرقوں میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو آئے گا کہ بھائی یہ جو لڑی ہے نا صحابہ تک، ان صحابہ میں سے کسی نہ کسی کا انکار انہوں نے کیے۔ آپ بریلی لے لیں، شیعہ لے لیں، حدیث لے لیں، قادیانی لے لیں، جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں سے یہ پوری لڑی دیکھ لیں، اپنے آپ سے لے کر صحابہ تک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان میں سے کسی کا انکار کیا ہوگا، اسی انکار کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف۔ یہ مودودی دیکھ لیں، بڑا قابل بندہ اور بڑا علم والا بندہ، لیکن اعتماد خود اپنے عقل پر کر دیا کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو لکھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ اب اس ٹھیک لکھنے پر اور اپنے عقل کے اعتماد پر اس نے کیا کر دیا،
اتنا بڑی گستاخی کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخانہ الفاظ لکھ لی، صحابہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ لکھ لی۔ اب صحابہ کے آپس میں جو بھی معاملات تھے، مجھے اور آپ کو بلکہ قیامت تک آنے والے انسان کو کچھ بھی اس میں بولنے کی اجازت ہو۔ اب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور 1400-1500 سال بعد ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ بھائی حضرت معاویہ ٹھیک تھے، اور دوسرا کہے کہ نہیں حضرت علی ٹھیک تھے، ان کا کوئی حق بنتا ہے؟ کوئی حق نہیں بنتا۔ تو اپنے عقل پر اعتماد کی وجہ سے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر کے ہدایت کی طرف جو بندہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، تو ایک جماعت نے نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ آپ کو بھی پھسلا دیں، آپ کو بھی حق راستے سے ہٹا دیں۔ اب مجرم ایک تھا اور سامنے جو ترتیب بنی تھی اور جو موقع اور محل تھا وہ کسی اور کی طرف تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ظاہری طور پر ظاہری الفاظ کو دیکھ کر، اب یہاں پر دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہو، اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ چلتا کہ بھئی چوری تو یہودی نہیں کی بلکہ اس منافق نے کی، اسی کو پکڑ لیتے۔ اب منافق بیٹھا ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں نہیں ہے کہ بھئی منافق نے چوری کی یا یہودی۔ وما یضلون، اور یہ پھسلا نہیں سکتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ۔ اب جو بندہ اللہ سے دھوکہ کرنا چاہے تو اللہ سے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے؟ جو بندہ نماز سے رہ جائے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے چھوڑو بس، تو کیا ہو گیا؟ اب اس نے اللہ کا کیا نقصان کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے ذمے جو ذمہ داری تھی آپ نے تو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ جیسے غلام اور نوکر ہو، وہ اگر ڈیوٹی نہ کرے 15 دن اور 15 دن کے بعد وہ جائے کہ بھائی مجھے 15 دن کی تنخواہ دے دے، تو اس کی تنخواہ بنتی ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں میں تو افسر کو تو پتہ ہی نہیں تھا، افسر کو تو پتہ نہیں تھا لیکن آپ نے ڈیوٹی تو کچھ نہیں کی۔ تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کتاب کو، والحکمت، اور حکمت احادیث کو۔ اس لیے جس طرح قرآن کا ماننا ضروری ہے اسی طرح حدیث کا ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو تعلیم دی ہے ان چیزوں کا، ان احکامات کا، ما لم تکن تعلم، جن کو آپ کا علم نہیں۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ لا خیر فی کثیر، اور کوئی فائدہ نہیں بہت سارے، من نجواہم، چپ کے باتوں میں، چپ کے مشورے کرنے میں۔ اب اگر کوئی جماعت چپ چپ کے مشورے کرتا ہو، دوسروں کو کے خلاف کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہو، تو اللہ فرماتے اس میں کوئی خیر نہیں سوائے اس چیز، الا، مگر، خیر کس چیز میں ہے؟ من امر بصدقۃ، جو حکم کری کسی صدقے کا۔ اب آپ کے علاقے کے اندر ایک صاحب وسعت بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مالدار ہے، اور دوسرا بندہ ایسے کہ جو غریب ہے۔ اب ایک بندہ چپ کے جائے اور اس مالدار کے پاس اور کہے کہ بھائی یہ آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، فلاں بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے سے کیا کریں؟ اس طرح کے چپ کے بات کریں، اس طرح چپ کے مشورے کریں، تو اللہ فرماتے کہ اس چیز میں کیا ہے؟ خیر اور برکت ہے۔ او معروف، یا کسی اچھے کام کا حکم کریں۔ ایک بندہ نافرمان ہے، کوئی گناہ کر رہا ہو، تو آپ چپکے سے جا کر اس کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے آپ جو کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے نقصان ہے، یہ آپ کے لیے دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی۔ یہ نہیں ہے کہ پورے مجمع کے اندر آپ ان کو کیا کریں؟ شرمندہ کریں۔ وہ آپ تو ابھی تک نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے اور ابھی آ کر مسجد میں پہلے صف میں کھڑے ہو گئے اور ابھی شیخی دکھا رہے ہو۔ اب جب اللہ اس سے پہلے نہیں پڑھ رہا تھا، اب جو پڑھ رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے۔ تو کسی کو نصیحت کرنے کے لیے شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ او اصلاح بین الناس، یا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہو، تو ان میں اگر چپ چپ کے بات کرے، کسی کو تیار کر لے کہ بھائی ان کا صلح کرنا چاہیے، یا صلح کے دوران اگر آپ کچھ اس طرح کی بات کریں، مثال کے طور دو بندوں کی لڑائی ہے، آپ ایک کے پاس بھی گئے کہ بھائی وہ بندہ اپنے کی پر بڑا شرمندہ ہے۔ اب یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا، جو بھی بندہ غصے کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی کی پر شرمندہ ہوتا ہے ہر بندہ۔
تو اگر کوئی بندہ اس طرح کرے کہ بھائی دونوں کے درمیان صلح کرنا، ایک کے پاس بھی گیا بھائی وہ بندہ میرے پاس آیا تھا آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے اور بڑا شرمندہ ہے وہ، اب یہ بات دوسری کو بھی کہہ دی، اس نے غصے میں جو کہہ دیا اس کو چھپا دیا، اور اس نے آپ نے جو بات کر دی اپنی طرف سے صلح کے لیے اور دوسرے کو پہنچا دی، تو اللہ فرماتے اس طرح کی بات اگرچہ آپ کو جھوٹ لگ دے لیکن یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے جب دو لوگوں کے درمیان اصلاح کی ہو۔ اللہ کرے ہم میں سے یہ لوگ پیدا ہو جائیں، سمجھ ہاں، لیکن ہے نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، اگر آپ نے دیکھا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اب جو یہ کام کرے، صدقے کا حکم کرے، اچھائی کا حکم کرے، یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی بھی اس طرح کے کام کرے گا لیکن نیت کیا ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو ملک صاحب ہوں تو میں اپنی ملک کی برقرار کرنے کے لیے کروں، نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ معاشرے کو نفع دے دے، اور سب سے بہترین نفع یہ ہے کہ وہ مسلمان کے کام آ جائے، تو صدقہ کرنا، نصیحت کرنا، دو فسادوں کے درمیان صلح کا ترتیب بنانا، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم ان کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ آمین، الحمدللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔